الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ بس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے، فرمایا اے میرے قوم، کیا نہیں تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت، یا ارادہ کیا تم نے اترے تم پر تمہارے رب کا غضب، بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے خلاف کیا آپ کے وعدے کا اپنی مرضی سے، اور لیکن ہم لادے گئے بوجھ قوم کے زیور کا، بس ہم نے اس کو ڈال دیا، بس اسی طرح ڈھال دیا اس کو سامری نے، بس نکالا اس نے اس کے لیے ایک بچھڑے کا جسم اس کے لیے تھا دھاڑنا، بس کہا انہوں نے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے وہ نہیں رجوع کرتا ان کی طرف بات میں، اور نہ ہی ہے مالک ان کے لیے نقصان کا اور نفع کا۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، بنی اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ درخواست کی تھی کہ حضرت آپ اللہ کی طرف سے کتاب لاؤ، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب حضرت نے اللہ سے درخواست کی اللہ جی کتاب دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آپ یہاں کوہ طور پر تشریف لاؤ۔ جب حضرت کوہ طور پر تشریف لے گئے تو چند دن گزرے کہ انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب حضرت وہاں پہ تشریف لائے تو صاف ظاہر ہے نبی ایمان اور توحید کا مرکز اور منبع سرچشمہ ہوتا ہے۔ حضرت نے دیکھا قوم تو بچھڑے کو پوج رہی ہے، اب حضرت کو ایمانی تقاضے سے غصہ آیا اور افسوس کیا۔ افسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ میری قوم، تم سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہوا تھا، اور تم نے مجھ سے بھی یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اللہ سے کتاب لے کر آؤں اور اس پر عمل کروں، اور اب تم نے ایسا وعدہ خلافی کر دی۔ کیا کوئی زیادہ وقت گزر گیا تھا تم نے وعدہ خلافی کی، یا تم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر آئے کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کتاب لاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہم اس پر عمل کریں گے، اس وعدے کو تم نے توڑا؟ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا اے حضرت ہم نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے نہیں توڑا، بلکہ ہم سے توڑوایا ایسے کیا کہ ہمارے پاس جو فرعون کی قوم کا زیور تھا اس کا استعمال ہم نہیں تھے درست سمجھتے، تو ہم نے اس کو اتارا، سامری نے اس زیور کا بچھڑا بنا دیا۔ جب بچھڑا بنا دیا اس میں بچھڑے میں ایک خاص قسم کی آواز جو یہ بیل نکالتا ہے دھاڑنا، وہ دھاڑا، بس وہ دھاڑنے پر مفتون ہو کر اس کو رب سمجھ لیا، اور سامری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا
منافق تھا، وہ ہر وقت اس خیال میں رہتا کہ قوم کو گمراہی کے راستے پہ ڈالوں اور کوئی نہ کوئی موقع پا کر یہ طریقہ نکال کر قوم کو گمراہ کروں۔ اس کو موقع ملا، جیسے ہی وہ بچڑا دھاڑا اس نے کہا ذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تو نعوذ باللہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو طور پر تشریف لے گئے ہیں وہ تو بھول کر گئے ہیں، حالانکہ عقل یہ کرنا چاہیے تھی کہ یہ جو بچڑا ہے، جو صرف ایک آواز ہی تو عجیب سی پیدا ہوئی ہے، نہ یہ نفع کا مالک ہے نہ یہ نقصان کا مالک ہے، اور جو نفع نقصان اور ہدایت کا مالک ہی نہیں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسی بچڑے کو پوج لیا۔ اور تعجب کی بات یہ کہ اس زیور کا استعمال جو فرعون کی قوم کا تھا اپنے لیے جائز نہ سمجھا، اور اس زیور کا بچڑا بنا کر اس کو معبود بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔ یعنی کم عقلی کی حد ہو گئی کہ جو چیز نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں اور ہدایت دینے کے مالک نہیں، بلا وجہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور خود سوچ کر اپنے رب کی ذات کو نہ پہچانا۔ بھئی سامری نے کہا یہ موسیٰ کا اور تمہارا رب ہے، بس اسی بات پر یقین کر لیا، حالانکہ عقل سے سوچ کر بھی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی ذات کو پہچاننا لازم تھا، اور یہی عقل کا تقاضا تھا۔ اوپر دیکھیے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے، فرمایا اے میری قوم کیا نہیں تم سے وعدہ کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر تمہارے رب کا غصہ، پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اپنی ملکیت سے، اپنی مرضی سے، اور لیکن اٹھوایا گیا ہم پر بوجھ قوم کے زیور کا، ہم نے اس کو ڈال دیا، اسی طرح ڈھال دیا اس کو سامری نے، بس بنا دیا ان کے لیے ایک بچھڑے کا جسم، اس کے لیے دھاڑ نہ تھا، بس کہا انہوں نے یہ رب ہے تمہارا اور رب ہے موسیٰ کا، پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، کیا پس نہیں دیکھتے تھے وہ کہ نہیں رجوع کیا انہوں نے اپنی، نہیں وہ ان کو جواب دیتا ان کی بات کا، اور نہیں ہے ان کے لیے مالک نقصان کا اور نہ نفع کا، اور جب جو نفع نقصان کا مالک نہیں، بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ سوچا اور غلطی کی، ایسی غلطی نہ کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر اللہ ہی کی ذات کو ماننا چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔